قرآن کی 99ویں سورت سورت الزلزال ایک ایسے دن کی منظرکشی کرتی ہے جو ہر چیز کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ یہ قیامت کے دن کا ایک بہت ہی طاقتور اور سچ کہوں تو دل دہلا دینے والا بیان ہے۔ تو آئیے اس کے گہرے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورت کا آغاز ہی ایک ایسے زبردست جھٹکے سے ہوتا ہے جو سب کچھ ہلا کر رکھ دے گا۔ یہ آیت صرف کسی عام زلزلے کی بات نہیں کر رہی، نہیں، بلکہ یہ ایک ایسے عظیم ختمی واقعے کی طرف اشارہ ہے جو پوری کائنات کے نظام کو جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن کا آغاز آخر ہوگا کیسے؟ اس صورت کے مطابق سب سے پہلا مرحلہ ایک ایسا زلزلہ ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ایک ایسی تباہ کن ہلچل جو پوری دنیا کو، اس کے کونے کونے کو ہلا کر رکھ دے گی۔ اور دیکھیے، یہ ابتدائی آیات صرف ایک واقعے کی بات نہیں کرتی ہیں، بلکہ یہ 3 الگ الگ اور ایک کے بعد ایک خوفناک مراحل کو بیان کرتی ہیں جو قیامت کے آغاز کا اعلان کریں گی۔ تو یہ مراحل آخر ہیں کیا؟ تو سب سے پہلے ایک عالمی زلزلہ جس سے زمین بری طرح کانپ اٹھے گی، پھر زمین اپنے اندر چھپے سارے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، اور اس بوجھ میں صرف مردے ہی نہیں بلکہ وہ تمام راز اور خزانے بھی شامل ہیں جو صدیوں سے اس کے سینے میں دفن تھے۔ اور اس ہولناک منظر کے بیچ انسان وہ دہشت اور شدید حیرت کے عالم میں چیخ اٹھے گا، آخر اس سے ہو کیا رہا ہے؟ اس شدید تباہی کے بعد معاملہ ایک اور بھی گہرے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب کائنات کے قوانین بدل جائیں گے اور زمین، جی ہاں، وہی زمین خود ایک گواہ بن کر کھڑی ہو جائے گی۔ لیکن ایک منٹ، زمین کیسے بول سکتی ہے؟ کیا یہ صرف ایک استعارہ ہے، ایک شاعرانہ بات، یا اس کا کوئی حقیقی مطلب بھی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور تفسیر ہمیں بتاتی ہے کہ یہ محض شاعری نہیں بلکہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ تفسیر کے مطابق یہ کوئی استعارہ نہیں ہے، اللہ کے حکم سے زمین واقعی بولے گی۔ ذرا سوچیے تو، وہ زمین جس پر ہم روز چلتے ہیں وہ ہمارے ہر عمل کی گواہی دے گی، ہر اچھے کام کی، ہر برے کام کی، جو بھی اس کی سطح پر کیا گیا۔ یہ ایک مکمل اور ایسا ریکارڈ ہوگا جسے کوئی جھٹلا نہیں سکے گا، اور یہ ہر شخص کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ ان کائناتی واقعات اور زمین کی گواہی کے بعد اب ساری توجہ ہر ایک فرد کے ذاتی حساب کتاب پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انصاف کا پیمانہ قائم ہوگا اور ہر عمل کو، ہر نیت کو تولا جائے گا۔ زمین کی گواہی کے بعد لوگوں کو الگ الگ گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا، پھر انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ ہر شخص اپنے کیے کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور اس دن اس سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ انصاف کتنا باریک بین ہوگا، اس کو سمجھنے کے لیے ذرہ کی اصطلاح بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ سب سے چھوٹی چیز جس کا تصور کیا جا سکتا ہے، جیسے ایک ایٹم یا دھول کا ایک ننھا سا ذرہ۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انصاف کا پیمانہ انتہائی حساس اور بے خطا ہوگا، جہاں کوئی بھی چیز نظر انداز نہیں کی جائے گی۔ اور نتیجہ بالکل صاف اور واضح ہے۔ سورت 2 بہت ہی سادہ لیکن گہرے اصول بیان کرتی ہے۔ اگر کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو وہ ضائع نہیں ہوگی، وہ اسے دیکھے گا، اور اسی طرح اگر کسی نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ یہ آخری آیات حتمی حساب کے اس تصور کو بالکل پختہ کر دیتی ہیں۔ کوئی بھی عمل، چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ لگے، اسے نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ ہر نیکی کا اجر ملے گا اور ہر گناہ کا حساب ہوگا۔ اور سورت انہی طاقتور آیات پر ختم ہوتی ہے جو ہمیں حتمی انصاف اور مکمل احتساب کی یاد دلاتی ہیں۔ یہ ایک گہرا پیغام ہے کہ کوئی بھی عمل، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، بہت اہمیت رکھتا ہے اور اس کا حساب ضرور لیا جائے گا۔